أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج نماز کے مستحبات کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے نماز کے فرائض، شرائط، غسل اور وضو کے فرائض اور مستحبات، سنن وہ بیان ہو چکے ہیں۔ مستحبات نماز 6 ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو آستینوں سے نکال لینا، یہ مستحب عمل ہے۔ سردیوں میں چادر کی ہوتی ہے تو اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ اندر ہی رکھنے چاہیے کانوں تک یا باہر نکال لینے چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھوں کو باہر نکال کر کانوں تک اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ نمبر 2، رکوع اور سجدہ میں منفرد کو تسبیحات 3 بار سے زیادہ کہنا، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ، اس سے زیادہ کہنا یہ مستحب عمل ہے۔ 3 بار سنت ہے، زیادہ کہیں تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں ہے۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کے وقت سامنے اور قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر، اور رکوع کی حالت میں پاؤں کی پیٹھ پر، اور جلسہ اور قاعدہ میں گود پر، اور سلام کے وقت کندھوں پر نگاہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ جب آپ کھڑے ہو تو بالکل سیدھا، اس کے بعد جب اللہ اکبر کہیں تو سجدے والی جگہ کو دیکھیں، اور اس کے بعد جب رکوع میں ہو تو دونوں پاؤں کے جو اوپر انگوٹھے ہوتے ہیں، اوپر والی جگہ ہوتی ہے تو وہاں دیکھیں، اور جب اتحیات میں بیٹھے تو اپنی گود میں دیکھیں۔ جب آپ سلام پھیرے تو دائیں کندھے کے اوپر دیکھیں، پھر بائیں کندھے کے اوپر دیکھیں۔ اور نمبر 4، استطاعت کے مطابق کھانسی کو روکنا، یہ عمل کثیر کے زمرے میں بھی بات آ سکتی ہے۔ بعض حضرات جو ہے نا تھوڑی سی ہوتی ہے گلا صاف کرنے کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نماز کے خشوع خضوع کے یہ بات خلاف ہے۔ اس لیے کھانسی کو روکنا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کھانسی شروع کر دے، جہاں تک پوسیبل ہو اس کو روکنا چاہیے۔ نمبر 5، جمائی میں تو آگے ہاتھ رکھتے ہیں، تو جمائی کے اندر بغیر ہاتھ رکھے نماز میں منہ کو بند رکھنا، اگر کھل جائے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ، اس کے علاوہ بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ فوری طور پر جب انسان کو جمائی آئے، یہ سا جو آتا ہے سستی کی علامت ہوتی ہے در حقیقت، تو انسان کو منہ بند رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی عام مجلس میں جب انسان بیٹھا ہو تو منہ کھولا ہوا سا لے رہا ہو ایسے تو بڑا برا لگتا ہے آدمی، اور یہ سستی کی علامت ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا نماز میں آنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ جب مجلس کے آداب کے یہ بات خلاف ہے کہ مجلس کے دوران یہ سستی آنا اور جمائی لینا، اور جب نماز میں یہ تو اور بری بات ہے، اللہ کے سامنے کھڑے اور جمائی لے رہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ منہ پورا بند رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر
منہ کھل جائے، دایاں یا بایاں ہاتھ کی پشت جو ہے الٹا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، قیام اور رکوع کی حالت میں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا۔ بعض حضرات بہت زیادہ لمبا کرتے ہیں، تو میری آج تک ویسے کوشش میں نے بہت کی ہے ڈھونڈنے کی کوئی اتنے لمبی ہو کہ بہت زیادہ پاؤں جو ہے نا وہ چوڑے کر لیتے ہیں، اور تو اتنا نہیں ہونا چاہیے، بس 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو کم از کم۔ اس سے تھوڑا زائد ہو سکتا، تھوڑا، یہ نہیں ہے کہ اتنا ایک لمبا، ایک جو ہے وہ جا رہا ہو شمال کی طرف، دوسرا پاؤں جنوب کی طرف جا رہا ہو، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ذرا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ ویسے بھی آدمی نے پاؤں بہت زیادہ پھیلائے ہو نا تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے ذرا قیام ذرا طریقے کے ساتھ کھڑے ہوئے، جیسے مجلس میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایسے پاؤں پھیلا کے تو نہیں کھڑا ہوتا، اگر کھڑا ہوگا تو لوگ اسے کیا کہیں گے، یہ تو سب سے بڑا بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، لہذا ذرا سلیقے کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ذرا کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ 6 مستحبات تھے نماز میں، ہم اگر ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز اور بھی اچھی ہو سکتی ہے، قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم پڑھیں گے مفسدات نماز، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔